بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل حدیث پاک میں وارد ہوئے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم هرب الغیم الى المشرق وسکنت الریاح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، تو پوری کائنات کا ایک عجیب منظر تھا۔ رجمت الشیاطین، شیاطین پر گولے برسنے شروع ہو گئے۔ سکنت الریاح، ساری ہوائیں تھم گئیں۔ ہرب الغیم الی المشرق، بادل سارے مشرق کی طرف چھٹ گئے۔ ہاج البحر، سمندر کی سب لہریں جوش میں آ گئیں۔ سارے جانوروں اور درندوں نے کان دھر لیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ میرا نام جس چیز پر لیا جائے گا وہ بابرکت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اجزم، ہر وہ عمدہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو کام بھی عمدہ کام کریں اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ وہ بابرکت ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ واوق سقاءک واذکر اسم اللہ۔ ارشاد فرمایا، اغلق بابک، جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو۔ اطفئ مصباحک، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو۔ خمر اناءک، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ اوق سقاءک، اپنے مشکیزے کا منہ باندھو تب بھی بسم اللہ کہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کرو، عمدہ کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرو۔ میرے عزیزو، روایات میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس طعام میں کسی بدوی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ آخر میں جب یاد آیا تو بسم اللہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس صحابی کے بسم اللہ پڑھتے ہی طے کر دیا۔ میرے عزیزو، ترمذی شریف کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین کی نظر اس کی سطر تک نہیں جاتی، نہیں تو شیاطین اعضائے مستورہ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البسملۃ تیجان السور، یعنی بسم اللہ صورتوں کا تاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہے۔ فرمایا، جودھا، ذرا خوبصورت کر کے لکھ۔ اس لیے کہ ایک آدمی نے بسم اللہ کو خوبصورت کر کے لکھا تو اللہ جل شانہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جب بھی بسم اللہ لکھیں تو خوبصورت خوش خط لکھیں۔ سعید بن ابی سکینہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، ایک آدمی نے اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من اراد ان ینجیہ اللہ من الزبانیۃ 19 فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیجعل اللہ تعالی له بكل حرف منها جنة من كل واحد فالبسملة 19 حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم عليها 19 وهم يقولون في كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم فمن هنالك هي قوتهم ببسم الله استضلعوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ہے علیہا 19
کہ جہنم کے بڑے فرشتے 19 ہیں جن کو زبانیہ کہتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، ایک ایک فرشتے میں کروڑوں انسان کی طاقت ہے۔ فرمایا ان میں یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے رکھی ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام افعال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں، گویا ان کی خوراک ہی بسم اللہ ہے۔ فرمایا جو بھی ہر کار خیر کے شروع میں اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 19 زبانیہ فرشتوں کی پکڑ سے اس کو بچائیں گے۔ اس آیت کے 19 حروف ہیں، گویا کہ ہر حرف ڈھال ہے، جنہ ہے، ڈھال ہے۔ میرے عزیزو کوشش کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کریں، جو بھی عمدہ کام کریں اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی۔ ابو تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تعیس الشیطان، شیطان ذلیل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلمہ سے تو شیطان اور اکڑ میں آئے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا کہ میں نے اپنی قوت سے سواری کو بچھاڑ دیا، اگر تو بسم اللہ کہتا تو وہ مکھی کی طرح ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل تعیس الشیطان فإنك إذا قلت تعیس الشیطان تعاظم وقال يقول صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، جب تو بسم اللہ کہہ دیتا تو وہ مکھی کی طرح ہو جاتا۔ تو بسم اللہ کہیں جی، بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے جس گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھاتے ہوئے دروازہ بند کرتے وقت پڑھ لی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ رہائش کی جگہ ہے نہ کھانا ہے۔ میرے عزیزو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لو، تنگی معاش ختم ہو جائے گی۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں گھر کے اندر تنگی ہے، جی تنگی معاش ختم کرنا چاہتے ہو یہ ان کلمات کو پڑھو جو حدیث پاک میں آئے ہیں، یہ کلمات مسنونہ ہیں، ان کو پڑھو، انشاءاللہ کسی قسم کی تنگی گھر میں باقی نہیں رہے گی۔ وہ کلمات ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم رزنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ دوبارہ سن لیجئے بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم رزنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ میرے عزیزو وضو کرنے سے اعضاء گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں تو پورا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور وضو کرنے سے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لو تو شیطان کہتا ہے اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے وقت 10 مرتبہ بسم اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت پڑھ لو تو ڈر سے حفاظت میں آ جاؤ گے اور گناہ تک رسائی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کپڑے اتارتے وقت، شب زفاف میں، جمعہ کے وقت، بازار جاتے وقت ادعیہ مسنونہ کے ساتھ بسم اللہ کا بھی اہتمام کریں۔ میرے عزیزو نظر بد سے بچنے کے لیے سینہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و ابرد وصبہا۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ اگر کسی کو نزلہ زکام ہو، بخار ہو تو اس کے لیے یہ کلمات پڑھ لیں بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النعار، من شر عرق نعار، جوش مارنے والی رگ، ومن شر حر النار، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اپنے اوپر دم کر لیں۔
جنون ہو جائے تو منہ پر یہ دم کریں، بسم اللہ محمد الرسول اللہ اخسأ عدو اللہ۔ میرے عزیزو، بڑی آفات سے حفاظت کے لیے صبح و شام یہ پڑھیں، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ سانپ، بچھو، ظالم اور شیطان سے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو ضرور انشاءاللہ ہر قسم کے ضرر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے عزیزو، کسی مصیبت یا حادثہ میں پھنس جائیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، خلاصی ہو جائے گی، نجات مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ لو تو جنات کی آنکھوں سے مستور ہو جاؤ گے۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ہر حرف کے بدلے 40,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 40,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ کے پہاڑ چیخ اٹھے۔ کفار نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، کوشش یہ کرنی چاہیے ہم اپنے ہر کام کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اس کی باندی نے کئی مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی، جب زہر کا اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ ابو مسلم خولانی سے پوچھا کہ تم پر زہر کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں، جب بھی کھانا شروع کرتا ہوں تب بھی بسم اللہ، کھانے کے اختتام پر بھی بسم اللہ۔ اللہ نے ابو مسلم خولانی کے کمال یقین کی وجہ سے زہر کے اسم کو ختم کر دیا۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ وہ باندی مسلمان ہو گئی۔ میرے عزیزو، حضرت عطا محدث کے پاس ایک یہودی آیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک یہودی عورت پر عاشق ہوں، شادی نہیں ہوتی، میں اسی غم میں مر رہا ہوں۔ حضرت عطا محدث نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لپیٹ کر کہا کہ اس کو منہ میں چبا کر کھا لو۔ اس یہودی نے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے نور داخل کر دیا، کایا پلٹ گئی، کہنے لگا محبت ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔